بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکھر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر اور کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ تو ابھی ہم بات کر لیتے ہیں فیملی کیسز کے حوالے سے کہ ہمارے ہاں جو ہے فیملی کیسز میں یعنی جو طلاق کی ریشو ہے اس میں کافی اضافہ ہو گیا ہے۔ تو اس کے اوپر ایک ڈیٹیل ججمنٹ بھی آئی ہے فیڈرل شریعت کورٹ کی۔ وہ یہ ہے کہ یعنی ڈاور کو لے کر کے حق مہر کو لے کر کے یعنی اس ججمنٹ کے اندر کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ عدالت نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، اور یہ لمبی چوڑی ججمنٹ ہے اور اس میں بہت سے کیسز کو کمبائن کر کے ایک کنسالیڈیٹ قسم کی ججمنٹ دی گئی فیڈرل شریعت کورٹ میں۔ اصل میں معاملہ یہ تھا کہ جو پہلے ایک قانون موجود تھا اس میں یہ تھا کہ جب عورت طلاق لیتی تھی یعنی وہ خلا لیتی تھی تو وہ کیا کرتی تھی کہ اس کو اپنا جو حق مہر ہے وہ چھوڑنا پڑتا تھا، لیکن بعد ازاں اس کو پھر چینج کر کے یہ کر دیا گیا، یہ 2015 میں یعنی یہ کر دیا گیا کہ اس کو جو تو ہوتا تھا پرونٹ ڈاور، اس میں سے 25% اس کو ریٹرن کرنا پڑتا تھا، باقی ریٹرن نہیں کرنا پڑتا تھا۔ تو اس کے بعد ایک اور جو شرط رکھ دی گئی، جو اس میں شک ڈال دی گئی، وہ یہ ڈال دی گئی کہ جو ڈیفر ڈاور تھا اس میں سے 50% وہ ریسیو کر سکتی تھی۔ اب اس کو لے کر کے مزید یہ ہوا کہ جو یہ کیسز تھے ڈائیورس کے، طلاق کے، ان میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ جیسے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے آج کل کے معاشرے میں کئی ایک وجوہات کی بنا پر جو کیا کہتے ہیں کہ کافی ریشو آ رہی ہے جو شادیاں ہیں ان کے ناکام ہونے کی، ناگزیر وجوہات کی بنا پر عدم برداشت ہو گیا، باقی مسائل ہو گئے۔ تو ان کو دیکھتے ہوئے پھر یہ معاملہ گیا تھا فیڈرل شریعت کورٹ میں۔ تو فیڈرل شریعت کورٹ نے پھر شریعت کے مطابق قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ایک بڑی ڈیٹیل قسم کی ججمنٹ دی ہے، اور اس میں انہوں نے یہ طے کر دیا ہے کہ یہ اب ایسا نہیں ہوگا، یعنی اس کو اگر جو عورت ہے وہ لیتی ہے یعنی خلا لیتی ہے تو پھر اس کو جو ڈاور ہے یعنی حق مہر ہے اس سے اس کو دستبردار ہونا پڑے گا، اس کو جو ڈاور ہے وہ واپس کرنا پڑے گا۔ یعنی ابھی یہ تمام عدالتوں میں یعنی موجودہ یہ پریکٹس چل رہی ہے کہ جو عدالتیں ہیں وہ جب ڈیزولیشن آف میرج کا یعنی خلا کا جب فیصلہ کرتی ہیں تو ساتھ وہ یہ لکھ دیتی ہیں کہ ان کنڈیشن ٹو ریٹرن ڈاور یعنی حق مہر جو ہے وہ واپس ادا کرے گی خامد کو، ہسبینڈ کو، تو پھر جو ہے اس کو طلاق جو ہے وہ اس کی اس وقت سے پھر اس سے خاص یعنی مشروط کر دیا گیا۔ یعنی دونوں ایک تو یہ تھا کہ کچھ رسم و رواج کے مطابق یا کچھ جو ہے وہ موقع پر ادا کر دیا جاتا ہے یعنی معجل اور غیر معجل، تو دونوں صورتوں میں پرامپٹ ہو یا ڈیفر ہو تو اس کو اس سے دستبردار ہونا پڑے گا اور وہ ریٹرن کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ جو یعنی گفٹ کی شکل میں چیزیں آ جاتی ہیں یا آپ کیا کہہ لیں جہیز کی شکل میں، وہ تو اس کی ملکیت ہو جاتی ہیں، وہ جو ہے وہ اس کی حق میں یعنی ملکیت ہو جاتی ہیں عورت کو، اس کو جو خامد واپس نہیں لے سکتا۔ لیکن شریعت کے مطابق فیڈرل شریعت کورٹ جو ہے اس نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں قرآن و حدیث کے مطابق۔ تو قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ جو چیز شرط رکھی گئی ہے یہ شریعت کے اور ہمارے آئین کے یہ بالکل خلاف ہے، یعنی کنٹریری ٹو دا شریعت ہے، اس لیے انہوں نے اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا۔ تو ابھی جو ہے پریکٹس یہ چل رہی ہے کہ جب بھی کوئی فیملی کورٹس یعنی فیصلہ دیتی ہیں ڈیزولیشن آف میرج کا، یعنی وہ علیحدگی ہوتی ہے تو پھر وہ مشروط ہوتی ہے اس طرح سے کہ ابھی عورت کو جو ہے یہ واپس کرنا پڑے گا۔ تو اس سے ہو سکتا ہے یہ 2022 میرا خیال ہے کوئی فروری کے قریب کی ججمنٹ ہے
فیڈرل شریعت کورٹ کی، تو ابھی اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ ابھی کچھ عرصے بعد جب اس سے کچھ فرق پڑا ہے یا نہیں پڑا، تو یہ تو ایک دیکھنے کی بات ہے یا انالیسس کرنے کی بات ہے، یعنی 1 سال بعد 2 سال بعد جب ایک وہ آتا ہے۔ لیکن فی الحال تو ایسے ہی لگتا ہے کہ جو طلاق کی ریشو اس میں کافی اضافہ ہو گیا ہوا ہے، تو اس طرح سے ایک یہ بہتر ہو گیا ہے۔ ایک تو یہ معاملہ آئین قانون جو ہے وہ شریعت کے عین مطابق ہو گیا، دوسرا یہ ہے کہ معاشرے میں جو ایک ریشو بڑھ گئی تھی طلاق کی، شاید اس میں کچھ اس سے کمی آ سکتی۔ پہلے تو یہ تھا کہ خواتین کو اس میں جو کچھ لکھا ہوتا تھا انہیں کو ہمیں کون سا واپس کرنا پڑے گا، بس چھوٹی سی بات ہوئی تو چلو جی لو طلاق اور سائڈ پہ ہو جاؤ۔ تو ابھی دیکھتے ہیں کہ اس سے کچھ بہتری آتی ہے کہ نہیں آتی۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک تمام کے گھر آباد رکھے، اور یہ جو برداشت ہے شادی کے معاملے میں، اس میں زیادہ ہو برداشت، اللہ حامی